سوال تھا ہمارا کہ کیا سعودی عرب میں ایسا ممکن ہے کہ پاکستان میں پہلے ہو جائے، ہمیں نظر آ جائے اور انہیں نظر نہ آئے؟ کہتے نہیں ہو سکتا. سوچے، کچھ سوچے. نہیں، کسی حوالے سے کوئی جگاڑ لگائیں آپ. کہتے فواد چودھری کا کیلنڈر بنا لیں، نیو مون کرتے ہیں. نہیں، کوئی پائیدار جواب نہیں. پہلی بات یہ مختصر کرتے ہیں اس کو. سب سے پہلے تو وہ کیلنڈر کو چھوڑیں اور رویت پہ آ جائیں. کیا کریں؟ کیلنڈر کو چھوڑیں اور چاند دیکھ کر روزہ رکھیں، چاند دیکھ کر عید کریں، یعنی نیا مہینہ شروع کریں. یعنی اصول کیا ہو ان کا؟ کیلنڈر اصول نہ ہو بلکہ چاند دیکھنا اصول ہو. یعنی جس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکم فرمایا ہمیں کہ مہینہ کیسے شروع کرنا ہے؟ چاند دیکھ کر مہینہ شروع کریں. ٹھیک ہے نا؟ اگر یعنی چاند نظر آ جائے تو ٹھیک، اگر چاند نظر نہ آئے، مطلع ابر آلود ہو تو 30 کی گنتی پوری کر لیں. اب پاکستان میں فرض کریں مطلع صاف تھا اور چاند نظر آ گیا، پورے سعودی عرب میں بادل ہو گئے. وہاں چاند نظر آنے کے یعنی قابل تو تھا، اگر بادل نہ ہوتے تو نظر آ جاتا. تو اگر بادل ہو جائیں تو اب یہاں پہ بھی 29، وہاں پہ بھی 29. اب ہمیں چاند نظر آ گیا، ہم نے کیا کیا؟ نیا مہینہ شروع کر لیا. جب چاند وہاں پہ پہنچا تو پورے ملک میں بادل. اب وہاں پہ نیا مہینہ نہیں شروع ہو رہا. اب وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے تو پورے بادل ہیں یہاں پہ، اور جناب بارشوں کا سیزن ہے اور یہ سب کور ہے، اور جو ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے؟ وہاں پہ چاند نظر نہ آئے تو اب کیا ہوگا؟ وہ 30 کی گنتی پوری کریں گے، تو پھر اس کے بعد نیا مہینہ شروع کریں گے. تو ہو گئے، یعنی ہمارے ہاں پہلے ہو گیا، ان کے ہاں بعد میں ہو گیا. لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ ان کو کیلنڈر چھوڑنا پڑے گا، اور کیلنڈر چھوڑ کے یہ کریں جو شریعت نے اصول بتایا. اور پھر ایسا ہو جائے کہ پاکستان میں چاند نظر آ جائے، پاکستان والے یکم یعنی دونوں جگہ قابل رویت تھا. چاند انسانی آنکھ سے نظر آ سکتا تھا، پاکستان میں تو جو نظر آ گیا، اور پھر وہاں پہ کیا ہے؟ مطلب ابر آلود ہو گیا، گرد و غبار، آندھی یا کچھ اس طرح کی کوئی صورتحال کے وہاں پہ کوئی بھی چاند دیکھ نہیں سکا، اور انہوں نے 30 کی گنتی پھر بعد پوری کر کے پھر مہینہ شروع کیا. تو یہ ممکن ہوگا کہ پاکستان میں پہلے ہو جائے اور وہاں پر ایک دن کے بعد جو ہے وہ سلسلہ ہو. 70-80 گھنٹے کا ہو جائے گا چاند، وہ جتنے کا بھی ہو جائے. پھر ہم چاند کی عمر تو نہیں دیکھیں گے نا، پھر تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر یعنی نظر آیا، یعنی 30 کی گنتی پوری کر لی. ہاں جی. اب آ جائیں کہ کیا ہوائی جہاز کے اوپر اگر ہم چلے جائیں بلندی کے اوپر تو کیا چاند نظر آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ کہتے ہیں نہیں نظر آئے گا. اور کوئی کہتے ہیں نیچے سے چاند نظر آ جائے گا، اوپر سے نہیں نظر آئے گا. جی اور کوئی؟ اوپر سے کہتے نظر آئے گا، کہتے نہیں نظر آئے گا، کہتے نیچے کے چاند سے زیادہ ہے. کہہ رہے نہیں نظر آئے گا. اور اگر سر جہاز ہمارا سورج اور چاند کے بیچ میں ہے تو چاند نظر آ جائے گا. ہاں، کہہ رہے ہیں اگر جہاز سورج اور چاند کے بیچ میں ہے تو پھر نظر آ جائے گا. یہ بھی مسئلہ ہے یار، کیسے کیسے ممکنات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں نا. جی اور کوئی؟ بس چلیں اس کو بھی مختصر کرتے ہیں ہم. جب سورج غروب ہوگا، ہم زمین کی سطح پہ ہیں، تو ہمیں چاند کیوں نظر آ رہا ہے؟ وہ نظر آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سورج نیچے جاتا ہے، آسمان کے اوپر کچھ اندھیرا بنتا ہے. اس اندھیرے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں چاند کی وہ باریک روشنی نمایاں ہوتی ہے. وہ بھی فوراً ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی حالانکہ ہمیں چاند تو فوراً نظر آ جانا چاہیے، یوں سورج غروب ہوا تو یوں اوپر نظر آ رہا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ وہ کچھ روشنی، کچھ اندھیرا ہمیں چاہیے ہوتا ہے. بعض اوقات کیا ہوگا کہ 32-33 گھنٹے کی عمر، 33 گھنٹے کی عمر کا اگر چاند ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو آپ کو وہ اوپر نظر آ رہا ہو. لیکن اگر جو ہے اس کی عمر یعنی کہہ لیں کہ 30 سے کم ہے
ٹھیک ہے، تو وہ قابل رؤیت ہوگا لیکن وہ فوراً نظر نہیں آئے گا۔ ہاں اگر چاند کی عمر 36 گھنٹے 35 گھنٹے یعنی 30 سے اوپر ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو وقت مغرب سورج کے غروب کے وقت ہی جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے، چونکہ اب وہ زیادہ روشن ہے۔ اچھا اب کیا ہوگا کہ فرض کریں اس کی عمر جو ہے وہ 22 گھنٹے سے تو زیادہ ہے، تو اب سورج کے غروب کے وقت اس کی یہ سورج کی روشنی یہاں پہ کہہ لیں کہ جب تک کم نہیں ہوگی چاند ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ اچھا اب ہم چلے گئے اوپر، جب ہم اوپر جائیں گے تو اوپر سے سورج بھی تو ہمیں پیچھے سے نظر آئے گا نا۔ جب آپ اوپر گئے تو سورج کی روشنی بھی تو آڑے آئے گی نا پیچھے سے پھر، اور سورج کافی دیر تک، اب چاند بھی ہے، آپ چاند کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں سے، لیکن جب آپ اوپر چلے گئے تو پیچھے سے سورج کی روشنی، تو اب وہ اندھیرا جو نیچے سطح زمین کے اوپر بن رہا تھا اوپر یہ سلسلہ نہیں ہوگا، یہ کم بنے گا اس کی نسبت جو کہ نیچے بن رہا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بلندی کے اوپر جا کر، بلندی سے مراد ہوائی جہاز وغیرہ، یہ اتنا یعنی کافی سینکڑوں فٹ کی بلندی کے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا کہ چاند نظر آنے کا امکان جو ہے وہ کم ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ اچھا سطح زمین کے اوپر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بلڈنگ کے اوپر 5 6 7 منزلہ یا 10 منزلہ بلڈنگ کے اوپر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بلند عمارتیں ہیں اس شہر کی وہ کم از کم ہم ان سے تھوڑا سا اوپر ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اوپر سے ہمیں پھر نظر آ رہا ہو، لیکن وہ اتنی بلندی نہیں ہوتی کہ ہم جہاز کے اوپر ہی چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے، لیکن جہاز کے اوپر اگر آپ جا کر یعنی کہہ لیں کہ جب آپ اتنی بلندی پہ چلے جائیں گے تو پھر چاند نظر آنے کا امکان کیا ہوگا؟ کم ہوگا، بڑھے گا نہیں، چونکہ پیچھے پھر سورج بھی آ جائے گا، سورج کی روشنی بھی آ جائے گی، اور اس سورج کی روشنی کی وجہ سے پھر چاند نظر آنا، اس کی نظر آنے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی سمجھ میں آئی۔ اب ہم اس بات کو دوبارہ سے دہراتے ہیں، اس کو ذرا ٹھہرے تصویر لے کے ایک منٹ۔ جی مٹا دیں۔ کچھ دوستوں کو وہ جو بات ہم نے کی تھی کہ سورج مغرب سے مشرق حرکت کرتا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ سمجھایا تھا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب چونکہ بار بار میں کہہ چکا ہوں، اب ان کے ذہن میں تو بیٹھ گئی ہوگی، عقل میں بھلے نہیں آئی، لیکن یہ آگے کہ ہاں یار یہ بتایا تھا کہ سورج کی روشنی جس طرح چاند کی مغرب سے مشرق ہے اس طرح سورج کی بھی ہے۔ چلیں اس کی آج ایک اور میں ٹرائی کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ذرا دیکھیے کہ یہ اب ہمارے پاس آپ فرض کریں کہ یہ فلک الافلاق ہے، یعنی اس کے اوپر ستارے یہ میرے ہاتھ میں، اور اس کے درمیان میں چھوٹی سی زمین ہے۔ اتنی بات تو سمجھ آ گئی؟ اب ہم نے کہا کہ یہ مشرق سے مغرب فلک الافلاق گھومتا ہے اور تمام اجسام کو یہاں پہ گھما دیتا ہے، 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر آسمانی خط استوا کے ایسے ایک دائرہ لگا ہوا ہے، دائرۃ البروج، برجوں والا دائرہ، اس کے اوپر جو ہے سورج اور چاند حرکت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہی وہ دائرہ ہے جو کہ ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں اور لگا رہے ہیں کہ یہ مغرب سے مشرق حرکت، مغرب سے مشرق حرکت، مغرب سے مشرق حرکت، یہ اس وقت سے اتنے دنوں سے ہم یہی بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ دائرہ اس کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں یہ فلک الافلاق ہے، اس نے کس طرف کو حرکت کرنی ہے؟ مشرق سے مغرب، ایسے کر کے۔ اچھا اب جب یہ مشرق، ہم فرض کریں کہ یہاں پہ ہم ہوئے اور سورج ایک جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ وہ موجود ہے، اب جب یہ اس نے مشرق سے مغرب پورا چکر لگا کر دوبارہ یہ یہاں پہ پہنچا، تو جو اجسام جہاں جہاں پر تھے 24 گھنٹے کے بعد ان میں کچھ تبدیلی آ گئی۔ جو سورج جہاں پہ تھا اس نے ایک درجہ تھوڑا سا ادھر کو چلا گیا، یعنی اب وہ وہاں پہ نہیں ہے، کہاں پہ ہے؟ وہ تھوڑا سا اس دائرے کے اوپر کس طرف کو ہے؟ مغرب کی طرف ایک درجہ، وہ جو 0.98 ہم نے بات کی، اور چاند جو ہے وہ تقریباً 13 درجے جا چکا ہے۔ سمجھ میں؟ اس کے اوپر یعنی جہاں پہ تھا وہ تھوڑا سا آگے کو، یعنی یہاں سے لیں تو اب مغرب سے مشرق ہم نے کرنی، تو اب یہ اس کو ایسے کریں گے،
تھوڑا سا، یعنی اب وہ وہاں پہ نہیں ہے، یعنی پورا ایک چکر جب فلک الافلاق نے لگا کر دوبارہ یہاں پہ آیا تو وہ آپ کو چاند وہاں پر نہیں ملے گا، سورج آپ کو وہاں پر نہیں ملے گا، کہاں کو ملے گا؟ وہ مغرب سے مشرق اس دائرے کے اوپر تھوڑی سی حرکت انہوں نے کر لی ہے۔ چاند نے زیادہ 13 درجے طے کیے اور سورج نے کیا کیا؟ صرف 1 درجہ طے کیا۔ یوں کرتے 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 سورج جو ہے 3 مہینوں میں اپنا 90 درجے یعنی اس طرح وہ طے کرے گا، اس کا دائرے کا چوتھا حصہ، اور جو چاند ہے وہ 1 مہینے میں ہی پورا چکر کر کے دوبارہ اس دائرے پہ پورا کر لے گا۔ میرا خیال اب تھوڑی سی کچھ بات تو جو ہے وہ آپ کو پتہ چلی۔ اب ہم تھوڑی سی بات اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں، جس کو سمجھنا اب آپ کے لیے اور زیادہ ضروری ہے، چونکہ یہ امام اہل سنت کی کتاب آگے ہم پڑھنے جائیں گے جس میں ہم سائنسی دلائل دیں گے، سائنس کو اس کا رد کریں گے، تو اس کی باتیں آج ہم تھوڑی سی کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا 2-3 دنوں میں ہم اس تک پہنچیں۔ پھر تھوڑا سا آگے پڑھ۔ اچھا، کچھ سوالات بھی آپ نے دیے ہوئے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا انسان چاند پر گیا ہے؟ کہتے نہیں گیا، اور کہتے گیا ہے، کہتے امریکہ نے کہانی سنائی ہے، اور گئے ہیں۔ اچھا، میں اس کا جواب یعنی میں یہ دیتا ہوتا ہوں کہ یار اگر انسان چاند پر گیا ہے یا نہیں گیا، اس کا شرعی معاملات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو علماء کرام کو کرنے کا یہ سوال نہیں ہے کہ آپ پوچھیں ان سے کہ یہ انسان جو ہے وہ چاند کے اوپر گیا ہے۔ تھوڑا سا اس کو ادھر بھی نظر آیا۔ تو میں ان سے کہتا ہوتا ہوں جو مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، میں نے کہا پہلی بات یہ کہ انسان اگر چاند پہ گیا ہے تو اس سے بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ہمیں کیا مسئلہ؟ تو اگر نہیں گیا تو تب بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھی اگر گیا ہے تو تب بھی۔ اگر آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں خود چاند پہ گیا ہوں، وہاں دیکھوں کہ یہاں پہ آج تک کون کون آیا ہے کون کون نہیں آیا۔ تو یہاں تو مجھے کوئی ایسی فیسلٹیز دیں کہ میں جا کے چاند پہ چیک کروں کہ اس سے پہلے کوئی 30 40 50 سالوں میں کوئی بندہ آیا ہے کہ نہیں آیا، اور کیسے جایا جاتا، تو یہاں تو پھر اس طرح کی کوئی بات کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا تو یہ ایک تو یہ اس طرح کا سوال کرنا جو ہے، تو اگر گیا ہے تو تب بھی شرعن ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تو کسی آپ نے کتاب اسلامی کتاب میں پڑھا ہو کہ جناب انسان چاند پہ جا ہی نہیں سکتا، ایسی تو کوئی بات نہیں کبھی ہم نے پڑھی کہ انسان چاند پہ جا ہی نہیں سکتا، نہ کبھی میرا خیال کسی نے کوئی مسئلہ بیان کیا ہوگا اس طرح کے انسان کے لیے چاند کے اوپر جانا ناممکن ہے۔ بلکہ وہ قرآن پاک کی جو ایک آیت ہے کہ اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے میری ہی حکومت پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ تو دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم نکل سکتے ہو، اگر تم ایسے سورسز تمہارے پاس ہیں تو جا کر دیکھو ذرا، جہاں بھی جاؤ گے میری ہی حکومت پاؤ گے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ اچھا، یہاں سے ایک اور چیز بھی نکلتی ہے، وہ کیا؟ یہاں اس آیت میں لفظ استعمال ہوتا ہے بعض دوست کہتے ہیں کہ کیا زمین گول ہے، کیا آسمان گول ہیں؟ اس کا ترجمہ امام اہل سنت نے کیا کہ اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ تو مجھے ایک کورس میں یہی سوال آ گیا، وہ کہتے جی آپ کہتے ہیں زمین گول ہے، زمین گول ہے، زمین گول ہے، یہ لکھے ہوئے کنارے ہیں زمین کے، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ تو گول چیز کے تو کنارے نہیں ہوتے، سمجھ میں آئی بات؟ اس کا مطلب زمین کے کنارے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں کنارے ہیں۔ یار میں بھی سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یار واقعی ترجمے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ زمین و آسمان کے کناروں سے اگر تم نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تو اب کنارے کہاں پہ ہیں زمین کے؟ ہم تو کہتے ہیں زمین گول ہے، ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، پہلے لوگ بھی کہتے تھے، اب بھی کہہ رہے ہیں، ہم پڑھا بھی یہ رہے ہیں، اور سارا کہہ لیں کہ نظام جو ہے وہ اسی کے اوپر چل رہا ہے، سائنس کے ساتھ زمین کے گول ہونے پہ ہمارا اختلاف بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر میں اپنے استاد گرامی جو ہیں قبلہ مفتی وسیم اختر صاحب، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو میں نے کہا حضرت یہ مسئلہ تو ذرا حل کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی آیت دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے اقطار، یہ کیا ہے؟ قطر کی جمع ہے۔ کس کی؟ قطر کس کو کہتے ہیں؟ ڈایا میٹر کو۔
ڈایا میٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک دائرے کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو ملانے والا وہ خط جو کہ مرکز سے گزرے، ڈایا میٹر ہے، سمجھ ڈایا میٹر کی؟ ریڈیس کہتے ہیں، رداس کہتے ہیں یہاں سے لے کر سطح سے مرکز تک کا فاصلہ، کسی دائرے میں سطح سے مرکز تک کا فاصلہ ہوتا ہے رداس، یہاں سے یہاں تک، اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایسا خط جو کہ مرکز سے گزرے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قطر ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے حق میں گئی بات کہ وہ زمین و آسمان جو ہیں یہ گول ہیں، چونکہ یہاں پہ قطر اقطار یہ لفظ استعمال کیا گیا، تو یہ تو چیز کے گول کوئی اور لفظ کیوں نہیں ہوا؟ یہی کیوں ہوا؟ تو یہ دائرے والی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یعنی قرآن پاک سے بھی زمین و آسمان کے گول ہونے کی دلیل ہمیں اس لفظ سے جو ہے وہ مل رہی ہے۔ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں ذرا۔ سورج کبھی قریب ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ زمین سے دور ہوتا ہے۔ چاند بھی ہماری زمین کے کبھی کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے اور کبھی دور ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے ذرا دیکھیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ زمین ہے، زمین کے گرد جو ہے وہ سورج اور چاند کیا کر رہے ہیں؟ گھوم رہے ہیں۔ ابھی فرض کر لیں میں نے صرف یہ چاند کے لیے بنایا ہے، یہ ہو گیا ہمارے پاس چاند۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ یہ جو دائرہ میں نے بنایا ہے یہاں پہ، زمین اس کے سینٹر میں نہیں ہے، بلکہ زمین کہاں پہ ہے؟ سینٹر کیا ہے اس دائرے کا؟ یہ والا۔ زمین اس مرکز سے ہٹی ہوئی ہے ایک طرف، یعنی چاند کی مغرب سے مشرق کی حرکت کا جو دائرہ ہے زمین اس مرکز کے اوپر نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا کہ جب چاند جو ہے وہ یہاں پہنچے گا تو زمین کے قریب ہو جائے گا، اور جب یہ گھومتا گھومتا یہاں پہ آئے گا دور ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو چاند اصل میں وہ جو دائرۃ البروج کے اوپر حرکت کر رہا ہے اس کا جو مرکز بن رہا ہے، زمین اس کے مرکز میں نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ زمین جہاں پہ ہے وہ چاند کی مغرب سے مشرق حرکت کا جو دائرہ ہے وہ اس مرکز سے ہٹا ہوا ہے، زمین کے مرکز سے۔ تو اب گھومتے گھومتے کیا ہوگا کہ جب چاند آئے گا یہاں پہ آئے گا تو وہ زمین کے قریب ہوگا، جب یہاں پہ آئے گا تو زمین کے دور ہوگا۔ اور کیا کرے گا؟ یہ 15 دن جو ہے مثلا یہاں سے چلتے 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 آہستہ آہستہ کیا کرے گا؟ زمین کے قریب آتا چلا جائے گا۔ پھر وہ تاریخ آ جائے گی جو کہ ہم نے پڑھی تھی نوٹس میں، قریب ترین۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ 15 دن لگائے گا تو وہ دور ہو جائے گا، پھر یہاں پہ چلا جائے گا، پھر وہ قریب ہوتا چلا جائے گا آتے 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 آہستہ، تو یہاں پہ پھر دور۔ تو یہ فاصلہ روزانہ کس طرح تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، یہ آپ کو میں نے موبائل اپلیکیشنز آپ کو بتائی تھی، وہاں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، روزانہ ہر لمحے یہاں تو فاصلہ کم ہو رہا ہے۔ کم کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہاں سے چاند چلتے 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 وہ یہاں پہ پہنچے گا، پھر سب سے کم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ دوبارہ بڑھنا شروع ہوگا اور پھر وہ وہاں پہ پہنچے گا۔ اب پھر ذرا ایک نظر نوٹس کے پہلے صفحے جو 2 نمبر صفحہ تھا ہمارے پاس اس کو ذرا دیکھیے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ باتیں ہم نے یہ بات سمجھانے کے لیے لکھی تھی۔ یعنی یہ جو فاصلے لکھے ہیں یہ فاصلے اصل میں ہم یہ سمجھانا چاہ رہے تھے آپ کو، کیا کہ یہ چاند اور زمین کا درمیانی فاصلہ دور ترین، یعنی 2 جنوری کو دیکھیں 4,04,580، یعنی یہاں پہ تھا چاند زیادہ فاصلے کے اوپر۔ پھر کیا ہوا؟ جب 14 جنوری آئی تو پھر وہ 3,65,000 پہ آ گیا، پھر وہ دور ہونا شروع ہوا تو 4,30,000 جنوری کو وہ چلا جائے گا کہاں پہ؟ 4,05,000 کلومیٹر کے اوپر، پھر وہ آئے گا پھر ایسے۔ تو یعنی ہر مہینے جو ہے ایک مہینے میں وہ اپنا یہ چکر جو ہے مغرب سے مشرق ایک پورا کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی یہ یہاں پہ نہیں آتا، کبھی قریب آ جاتا ہے، کبھی قریب پھر کبھی یہاں پہ، یعنی یہ بھی اس کا یعنی ہر وقت یہاں پہ نہیں ہے، یعنی دور ترین دوری بھی وہ بدلتی رہتی ہے اور قریب ترین دوری بھی اس کی ہر مہینے جو ہے وہ بدل رہی ہوتی ہے۔
کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حقائق ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں کہ سورج کی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ چاند ایک مہینے میں اپنا یہ چکر پورا کرتا ہے، اس لیے ہر مہینے یعنی ہر 15 دن کے بعد یہ صورتحال بن رہی ہے، یعنی 15 دن قریب آ رہا ہے، 15 دن دور جا رہا ہے، 15 دن قریب آ رہا ہے، دور جا رہا ہے، یہ صورتحال۔ اب ہم فرض کر لیتے ہیں یہ چاند نہیں ہے، یہ بلکہ سورج ہے۔ اب کیا ہوگا؟ پھر وہی صورتحال۔ اب یہ فاصلہ کہہ لیں کہ وہ تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سورج کی مغرب سے مشرق حرکت کا دائرہ ہے، جو دائرۃ البروج ہے، جو تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر زمین اور سورج کا درمیانی فاصلہ، ٹھیک ہے، تو وہ جو دائرہ بن رہا ہے اس کا مرکز جہاں پہ ہے، زمین اس مرکز پہ نہیں ہے بلکہ اس مرکز سے ہٹی ہوئی ہے۔ اور اب یہ کتنی ہٹی ہوئی ہے؟ یہ تقریباً 50 لاکھ کلومیٹر ہٹی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ 50 لاکھ کلومیٹر تقریباً زمین کا مرکز اس سورج کی مغرب سے مشرق جو حرکت کا دائرہ ہے اس سے فرق ہے، یعنی ان دونوں کے مراکز کے درمیان، سورج کی مغرب سے مشرق حرکت اور جو ہے زمین کا مرکز، ان دونوں کے درمیان کتنے کلومیٹر کا ہے؟ 50 لاکھ کلومیٹر۔ اب کیا ہوگا کہ جب یہ 50 لاکھ کلومیٹر کا فرق ہے تو جب سورج یہاں پہ آئے گا تو زمین سے 50 لاکھ کلومیٹر قریب ہو جائے گا، تو جب یہاں پہ گھوم کے جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دور ہو جائے گا 50 لاکھ کلومیٹر مزید۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو فاصلے لکھے ہوئے ہیں اس کو ذرا غور کیجئے، اس پہ سورج کا زمین سے فاصلہ 2016 3 جنوری کو 14 کروڑ 71 لاکھ، یہ قریب آ گیا، یعنی 14 کروڑ اور 71 لاکھ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جنوری کون سی تھی؟ 3 جنوری جی، 3 جنوری کو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ دور ہونا شروع ہوا، ہوتا 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 پھر کون سی تاریخ آ گئی ہمارے پاس؟ 4 جولائی کی، اور فاصلہ کیا بن گیا ہمارے پاس؟ 15 کروڑ 21 لاکھ کلومیٹر۔ باقی آپ خود دیکھ لیجئے گا، یہ بن گئی ہمارے پاس 4 جولائی تاریخ۔ یعنی آپ کیا سمجھے ہم یہاں سے ساری بات سے کہ 3 جنوری کو زمین اور سورج آپس میں قریب ترین ہوئے اور فاصلہ ہو گیا 14 کروڑ 71 لاکھ کلومیٹر۔ پھر یہ چلتا چلتا سورج زمین سے دور ہونا شروع ہوا، ہوتے ہوتے کیا ہوا؟ جب 4 جولائی کی تاریخ آئی تو پھر کیا تھا؟ 15 کروڑ 21 لاکھ پہ ہو گیا۔ 4 جولائی کے بعد کیا ہوا؟ پھر قریب آنا شروع ہو گیا۔ آتے 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 کیا ہوا؟ جب پھر جنوری آئی، یعنی آپ اگلا سال دیکھ لیں جی، 14 کروڑ 71 لاکھ، پھر 998 کلومیٹر بن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر دور چلی گئی، پھر زمین یہ سورج جو تھا دور چلا گیا اور پھر قریب آ گیا، پھر دور چلا گیا، پھر قریب آ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، یہ 6 مہینے کے بعد ہی کیوں ہو رہا ہے سلسلہ؟ چونکہ 1 سال میں چکر پورا کرتا ہے، اس وجہ سے 6 مہینے وہ کیا کر رہا ہے؟ دور جا رہا ہے سورج، اور 6 مہینے کیا کر رہا ہے؟ قریب آ رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح چاند کا تھا، جس طرح چاند جو ہے وہ دور جا رہا تھا، قریب آ رہا تھا، دور جا رہا تھا، قریب جا رہا تھا، اسی طرح یہ صورتحال بھی ہے۔ کچھ باتیں سمجھ میں آئی آپ کے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیارے وغیرہ بھی ہیں۔ یہ باتیں کیوں کی ہیں یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ڈسکس کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال ان کا یہ ہے، ذرا غور کیجئے گا، اہم سوال ہے۔ جنوری سورج 14 کروڑ میں، 14 کروڑ 71 لاکھ، اور جنوری زمین کے قریب ترین جنوری میں ہے، اور سخت سردی پڑ رہی ہے ابھی جنوری میں۔ اس کا جواب تو مجھے آپ سے چاہیے۔ اب سارے سوال تو میں نے جواب نہیں دینا نا، آپ بھی تو کچھ دینا، ٹھیک ہے۔ اور جولائی میں جب سب سے زیادہ دور ہے، 15 کروڑ اور 21 لاکھ کلومیٹر ہے، اس وقت کیا ہے؟ سخت گرمی پڑ رہی ہے۔ یار یہ تو الٹ ہو گیا کام، آپ کو لکھنے میں کوئی غلطی لگ گئی لگتا ہے۔ یہ ادھر آنا تھا، یہ ادھر جانا تھا۔
شاید اس طرح تو نہیں معاملہ، تو یہ اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کا جواب آپ نے تلاش کرنا، ذرا غور کریں، ادھر ادھر ڈھونڈیں ذرا، اس کا کیا جواب ملے گا. 46-47 ڈگری کراچی میں بھی چڑھا جاتا ہے تو زمین گول ہے، تو جب زمین کے قریب آتا ہے تو زمین کی وہ شعاع جو ہے سورج کی اس کو، زمین کا ریڈیس کتنا ہے؟ 6375. یہ تو 50 لاکھ کلومیٹر قریب آ گئے. سمجھ لگے کہ نہیں بات؟ یعنی زمین کا ریڈیس رداز جو ہے کتنی زمین ہے؟ وہ تو صرف 6375. تو ٹوٹل زمین لگا لیں تو وہ 12750 کلومیٹر کی تو زمین ہے، اور سورج 50 لاکھ کلومیٹر قریب آ رہا ہے. لیکن اس سائڈ کے جو قریب تو آ گیا ہے، جنوبی سائڈ میں جو ہے وہ گرمی پڑ رہی ہے، سمجھ میں سردی ہے، گرمی پڑ رہی ہے. نہیں وہ آپ کی بات بجا ہے. یعنی سوال یہ ہے کہ جب ہم ہیں یہاں پہ کراچی میں تو سورج زمین سے قریب آیا جنوری میں، جب قریب آیا تو گرمی پڑنی چاہیے اوور آل پوری زمین پہ ہی. ہم تو صرف یہ کراچی یا اس کی نہیں بات کر رہے، ہم تو پوری کہ 50 لاکھ کلومیٹر قریب آ گیا تو گرمی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور جب دور چلا گیا، یعنی ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ سورج قریب آتا ہے تو پھر اور دور جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ ایسا، لیکن ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ فاصلے بالکل ٹھیک ہیں اور ایسی ہی بات ہے جو کہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. جنوری میں ہی سورج جو ہے وہ قریب آتا ہے اور جولائی میں جو ہے وہ سب سے زیادہ دور ہوتا ہے، اور فاصلے آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں. چلیں ابھی ہمارا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ ذرا اب اس کے اوپر آتے ہیں کہ اتنے دنوں سے ہم نے باتیں کر کے اب ہم رزلٹ کہاں لا رہے ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے بھئی باتیں نہیں کریں، بھئی بات نہیں کریں. ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس نے بنایا ہے اور اسی نے چلایا ہوا ہے. اسی کے حکم سے جو ہیں وہ ستارے، سیارے، سورج، چاند جو ہیں وہ حساب سے حرکت کر رہے ہیں. یہ علم توقیت ہمارا کہاں سے آ گیا؟ الشمس والقمر بحسبان، یعنی سورج اور چاند کی چال حساب سے ہے. وہ کس حساب سے ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں، وہی سیکھ رہے ہیں نا، کیسے چل رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کب نظر آئے گا، کب نظر نہیں آئے گا، یہ کیسے جا رہا ہے، کبھی ادھر کو چلا گیا، کبھی ادھر کو چلا گیا. یہ سارا کس قرآن پاک کی آیت سے؟ یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ سورج اور چاند کی چال جو ہے حساب سے. اب ہم کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، یعنی زمین ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے، اور تمام کا تمام یہ جو نظام فلکیات ہے، سورج اور چاند کی حرکت ہے، سیاروں کی حرکت ہے، یہ فلکوں میں ہے. اور پھر کیا ہے؟ اس کے پیچھے آسمان ہے، آسمان بھی موجود ہیں، فلک بھی ہیں، اور یہ اجرام فلکی ان میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چلایا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو بنایا ہے. لیکن آج کی سائنس ایسا نہیں کہتی. پہلا تو وہ یہ کہتی ہے کہ آسمان، کون سا آسمان؟ کوئی آسمان نہیں. کون سا فلک؟ کوئی فلک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا. لیکن ایک مسلمان کے لیے فلکوں کو پر اور آسمان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے لیے کہ فلک بھی ہیں اور آسمان بھی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک ضروری چیز ہے، تو ہم اس کو کرتے ہیں. تو میں ایک سائنس میلے میں گیا، وہ میں نے واقعہ آپ کو سینڈ بھی کیا تھا، شاید کسی نے پڑھا ہو کہ نہ پڑھا ہو، ٹھیک ہے. تو میں سائنس میلے میں گیا تو انہوں نے مختلف لگے ہوئے تھے بینرز وغیرہ، ہر ایک نے اپنا اپنا سٹال لگایا ہوا تھا، اداروں نے اور اسکولوں نے. تو انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا فلکیات. اب جدید سائنس کا اسٹرونومی میں، اسٹرونومی انگلش کا لفظ ہے اور اس کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ فلکیات. اب فلکیات انہوں نے ترجمہ کیا تو وہاں لکھا. اب مجھے بڑی پریشانی ہوئی، میں نے کہا یار یہ سائنس والے تو فلکیات کو مانتے ہی نہیں، یعنی فلکوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی کون سے فلک ہیں ہی نہیں ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے اتنا بڑا اپنا عنوان جو لگایا ہوا ہے کہ ہمارا سٹال فلکیات والوں کا سٹال ہے، حالانکہ یہ فلکوں کو مانتے نہیں ہیں. تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا یار آپ نے یہ جو نام لکھا ہوا ہے تو فلک کون سے فلک، کہاں ہوتے ہیں فلک؟ آپ جو علم کے آپ کے حساب سے تو ہم غلط ہیں نا، یعنی وہ آپ ہمیں تو مان، وہ جی پہلے نظریات ہوتے تھے، اب وہ سائنس نے تحقیق کی ہے تو کوئی فلک شلک کوئی چیز نہیں ہے، کوئی آسمان وغیرہ نہیں ہے. یہ جو آپ کو نیلی جگہ جو نظر آ رہی ہے یہ بس خالی جگہ ہے، اینڈ تک ہے، بس لامتناہی ہے، بس آپ دیکھتے جائیں گے آپ کو، اور پیچھے کون سا آسمان؟ کوئی آسمان نہیں، کوئی فلک نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے. یعنی وہ انکاری ہیں آسمانوں کے بھی. اور تو میں نے کہا آپ نے پھر فلکیات کیوں لکھا ہوا ہے؟ یعنی آپ نے تو بالکل اپنی اس کی ہی نفی کر دی.
اچھا پھر میں نے سوچا، میں نے کہا یار آپ اس کا نام آسمانیات رکھ لیں، یعنی لفظ اب ترجمہ تو کرنا ہے نا اسٹرونومی کا، کوئی اردو میں کوئی ترجمہ یا کوئی ایسا کوئی لفظ لائیں کہ جو اس کا کریں، کہ فلکوں کو تو آپ مانتے نہیں ہیں، بالکل انکار کرتے ہیں، تو میں نے آسمانیات، لیکن میں نے کہا پھر آسمانیات بھی نہیں آپ رکھ سکتے کیونکہ آپ آسمانوں کو بھی نہیں مانتے، تو میں نے کہا آپ اسٹرونومی ہی لکھا کریں، بھلے اردو میں لکھ لیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ یعنی اپنے اس پہ قائم تو رہے نا آپ. تو یہ تو کیا بات ہوئی. اب یہ چارٹ جو آپ کو میں نے دیا تھا جو سائنس کا ہاؤ وی سی دی اسکائی، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں آپ کو تضاد ملیں گے، اور یہ تضاد اعلیٰ حضرت نے ڈسکس کیے ہیں. یہ جو سب سے بڑا دائرہ لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ درمیان میں جس میں سورج بڑا سا ہے، سورج کے ارد گرد جو یلو لائن سورج میں سے گزر رہی ہے وہ گھوم کے دیکھیں نیچے سے بھی آ رہی ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پاتھ آف دی سن. جی نظر آ رہا ہے پاتھ آف دی سن. حالانکہ سائنس کے نزدیک کیا ہے کہ یہ پاتھ آف دی سن نہیں ہے، یہ پاتھ آف دی ارتھ ہے، کیونکہ وہ زمین کو گھماتے ہیں، کہتے ہیں سال میں ایک چکر پورا کر گیا، لیکن وہ لکھ پھر رہے ہیں پاتھ آف سن. نظر آ رہا ہے پاتھ آف سن کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک تو یہ زمین حرکت کر رہی ہے. جس طرح کیسے حرکت کر رہی ہے یہ دیکھیں، دائیں طرف اوپر بالکل دیکھیں درمیان میں سورج ہے اور زمین کو گھمایا ہوا ہے انہوں نے سورج کے گرد، تو یہ اس طرح گھوما ہے، اور وہ جو دائرہ بن رہا ہے وہاں پہ وہ دائرہ انہوں نے بڑا کر کے اس تصویر میں بنایا ہوا ہے، تو لکھا ہوا ہے پاتھ آف دی سن، حالانکہ یہ پاتھ آف دی ارتھ ہے، یعنی زمین کیسے جو ہے وہ چکر لگاتی ہے. تو اس طرح کے اسی طرح جو سورج کا غروب ہے اور چاند کا، تو یہ کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا یا چاند طلوع، سن رائز، تو سن تو رائز نہیں کرتا، وہ تو زمین گھومتی ہے، سائنس کے مطابق تو زمین گھومتی ہے، وہ تو ہم کہیں سن رائز، ہم کہیں سورج طلوع ہوا، چونکہ ہمارے نزدیک سورج حرکت کر رہا ہے، سورج غروب کر رہا ہے، سن سیٹ، ان کے نزدیک تو نہیں ہے، ان کے نزدیک تو زمین گھوم رہی ہے، تو پھر یہ سن سیٹ کہاں سے آ گیا؟ تو پھر یہ جو ہے وہ سن رائز یا سن سیٹ کہاں سے؟ تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں. بہرحال یہاں پہ ہم ذرا چلتے ہیں سائنس اب کیا کہتی ہے. محاورتم کہتے ہیں سر، جی محاورتم کہتے ہیں، جیسا ہم کہتے ہیں جوتا چھوٹا ہو گیا. چلیں یار وہ اپنی اصطلاح کو چینج کر لینا، اب یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کو چینج کر لیں آپ تو. اب اسی طرح یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں کہ ذرا غور کیجئے گا کہ قرآن پاک میں جگہ 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 کیا ارشاد فرمایا؟ سورج حرکت کرتا ہے، سورج طلوع کرتا ہے، سورج غروب کرتا ہے، سورج کو ہم نے چلایا، چاند کو ہم نے چلایا. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ سورج رکا ہوا ہے اور زمین اس کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے، اور زمین اپنے مرکز کے گرد بھی گھوم رہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم ان کی باتوں پر یقین کر لیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس معاملے میں، تو کیا ہوگا؟ کیا قرآن پاک میں واقعے کے خلاف لکھا ہوا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کائنات کو بنایا، سورج اور چاند کو چلایا، اس نے سورج کو تو نہیں چلایا تھا، اس نے تو حقیقت میں زمین چلائی تھی ان کے مطابق، اور قرآن پاک میں لکھ دیا کہ سورج کو چلایا. تو کیا قرآن پاک میں استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کیا جھوٹ لکھا ہوا ہے کہ ایک واقعہ نہیں ہو رہا؟ یعنی سورج تو جو ہے نہیں گھوم رہا، وہ تو زمین گھوم رہی ہے ان کے مطابق، تو اس کا مطلب بالکل الٹ. تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، کہ قرآن پاک میں واقعے کے خلاف نہیں ہو سکتا. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد صحابہ کرام، قرآن پاک کی تفاسیر کی گئی، اتنا عرصہ گزرا، کبھی بھی یہ زمین کے گھومنے کا کوئی جو ہے وہ اس کی وضاحت ہی نہیں. جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی وضاحتیں ہمیں فرما گئے، قرآن پاک کی آیات کی تفاسیر کھول کھول کے ہمیں بیان فرما دی، ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گئی بات. اچھا، پہلے کے لوگوں میں کیا تھا؟ جو اسلام کی آمد سے پہلے جو نظریہ تھا، ان لوگوں کا نظریہ بھی زمین کے ساکن ہونے کا تھا. فرق کیا تھا کہ جو پہلے اسلام سے پہلے نظریہ یہ تھا کہ یہ گھومتے تو ہیں، وہ کہتے تھے آسمان بھی گھومتے ہیں. سمجھ میں؟ اب فلک آ گیا اور آسمان، یعنی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں.
فلک بھی اور آسمان بھی. ان کا نظریہ کیا تھا کہ زمین تو ساکن ہے ہی ہے, وہ بھی مانتے تھے اسلام کی آمد سے پہلے بھی. فلکوں کو متحرک مانتے تھے, لیکن فلکوں کے ساتھ ساتھ وہ آسمان کو بھی متحرک مانتے تھے. تو پھر یہ آیت قرآنیہ یعنی سورہ فاطر کی 41 نمبر آیت, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, یہ آیت جو تھی, یہاں سے کیا ہوا کہ یہ اسلامی نظریہ ہمارے پاس سامنے آیا کیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ روکے ہوئے ہے کس کو, آسمانوں اور زمین کو. تو پہلے نظریے کی نفی آسمانوں کی جو حرکت والا تھا وہ یہاں پہ ہوئی کہ نہیں, آسمان جو ہے وہ بھی ساکن ہے اور زمین بھی ساکن ہے, اور جو گھوم رہے ہیں, کیا گھوم رہے ہیں, فلک گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہو گئی, یہ سمجھ میں آ گئی بات. اب سائنس, یہ تو ہو گیا اسلامی, میں نے کچھ آپ کو بتایا. اب سائنسی لیں کہ سائنس کیوں کہتی ہے اور اس میں اپنے کون سے دلائل پیش کرتی ہے. ان دلائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ سائنس کی بات کو صحیح طرح سمجھیں گے نہیں, آپ اس کا رد نہیں کر سکیں گے. اس لیے سائنس کی بات کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب سائنس کہتی ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ. کتنے گنا؟ 13 لاکھ. یعنی ہم نے حساب کتاب لگایا, کیلکولیشن کی, ٹھیک ہے, 13 لاکھ گنا بڑا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز جو کہ 13 لاکھ گنا چھوٹی ہو, اس کے گرد ایک اتنی بڑی چیز جو ہے جو کہ اس سے 13 لاکھ گنا بڑی ہے وہ گھومنا شروع کر دے. یعنی وہ عقل کے ترازو میں تولتے ہیں. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے. یہی تو اس کی قدرت ہے کہ وہ چلائے ہوئے ہے اس نظام کو. زمین ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے بغیر کسی سہارے کے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے نا, کہ کوئی سہارا نہیں ہے, بغیر سہارے کے ہے, تو ایک جگہ پہ ہے, معلق ہے فضا میں, کوئی اس کو ہلا جلا نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو اب یہ اتنی بڑی چیز اگر ایک چھوٹی سی چیز کے گرد گھوم رہی ہے تو اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو چلانا ہے, یعنی سورج کو چلانا زمین کے گرد. اچھا, وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے. پھر کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہو, کیا دیکھا ہو, کہ جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ چھوٹی چیز کو گھماتی ہے. بڑی چیز چھوٹی چیز, مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں آپ ایک پتھر لے لیں, اس پتھر کو آپ دھاگا باندھ لیں, ڈوری باندھ لیں, ٹھیک ہے, اب کیا کریں, اس کو گھمانا شروع کر دیں, تو اب کیا ہے, وہ پتھر گھوم رہا ہے. تو پتھر کیوں گھوم رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بہت بڑے ہیں, آپ کا وزن زیادہ ہے, آپ میں مقدار مادہ زیادہ ہے. مقدار مادہ کا مطلب ٹھوس مائع گیس, اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. سمجھ ہے نا آپ کو, اتنا تو پتا ہوگا, ٹھوس مائع گیس. تو آپ میں مقدار مادہ زیادہ ہے, پتھر میں کم ہے, آپ نے زور لگایا اور پتھر کو گھما لیا. بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ پتھر آپ کو گھمانا شروع کر دے؟ یعنی وہ یہ عقلی دلیل جو ہے وہ یہاں پہ پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصول یہ ہے, یہ گریویٹیشنل لا جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے, کہہ لیں کہ میرا خیال یہ اب شاید مڈل کلاس سے یہ شروع ہو گیا ہوا ہے. پہلے ہمارے میں تو ہائی کلاس میں یہ پڑھایا جاتا تھا, اب میرا خیال مڈل میں یا اس سے بھی چھوٹی کلاسوں میں یہ اب گریویٹیشنل لا جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. گریویٹیشنل لا کیا ہے؟ جاذبیت کا قانون. جاذبیت کا قانون کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, چونکہ امام اہل سنت نے اس جاذبیت کے قانون کا ہی رد کیا ہے اپنی کتاب میں, کہ یہ جو آپ اور یہ ان کی ساری جو عمارت کھڑی ہے, یہ جس کے اوپر یہ زمین کو گھماتے ہیں اور یہ ایسے کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری اس جاذبیت کے قانون کے اوپر کھڑی ہے. اس وجہ سے آپ نے جاذبیت کے قانون کو سمجھنا بھی ہے, جس کو ہم گریویٹیشنل لا کہتے ہیں. اس کی آپ تصاویر بھی جو ہے وہ نیٹ کے اوپر بھی سرچ کر سکتے ہیں, اور گوگل کے اوپر کریں, یوٹیوب کے اوپر کریں, تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. گریویٹیشنل لا, گریوٹی کے نام سے یہ جو ہے نا کافی مشہور ہے. اچھا, گریوٹی ہے کیا یا گریویٹیشنل لا ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی جسم میں مقدار مادہ ہوگی, کوئی بھی جسم جس میں مقدار مادہ ہو, مقدار مادہ کی یعنی مادہ ہو, ٹھوس مائع گیس کوئی, تو جتنا بھی وہ مقدار مادہ ہوگی وہ دوسری مقدار مادہ والے جسم کو اپنی طرف کھینچے گا.
समझ में आई कुछ? यानी दो मादा अजसाम हैं, तो बड़ी मिकदार मादा दोनों एक दूसरे के दरमियान कुव्वत कशिश रखते हैं, तो जो बड़ा जिस्म होगा वो छोटे जिस्म को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अब चीज़ें ज़मीन के ऊपर क्यों गिर रही हैं? साइंस इसकी वजह यह बयान करती है कि ज़मीन चूंकि एक बहुत बड़ा जिस्म है, इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार मादा है, ठीक है। अब क्या करता है कि हम किसी चीज़ को, अगर छोटी चीज़ को यहाँ से छोड़ते हैं तो ये नीचे जो गिर रही है, इसके गिरने की वजह क्या है कि ये बड़ी चीज़ यानी ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, इसकी वजह से ये यहाँ पे गिर रही है। अब सूरज जो है हमारे सोलर सिस्टम में ये बहुत बड़ा है, और ये छोटे छोटे जो सैयारे हैं जिसके कि मैंने साइजेस आपको सारे बताए, वो सारे साइज क्यों बताए थे मैंने आपको, वो इसी वजह से बताए थे कि अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब यानी कह लें कि कितने दिनों से हम पढ़ते 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 आज हमारा कौन सा दिन है, 7वां दिन है, तो अभी कल फिर हम पढ़ेंगे, तो ये कितनी बातें सारी की सारी इमाम अहले सुन्नत की उस किताब में इस्तेमाल होंगी जो कि हम आइंदा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको समझना ज़रूरी है। वो साइजेस आपको बताए सारे, अब वो सारे सूरज के मुकाबले में तो छोटे थे, ज़मीन से कुछ चीज़ें बड़ी थी, कुछ छोटी थी, कोई 15 गुना, कोई 17 गुना, कोई ज़मीन से 18 गुना छोटी थी, कोई 315 गुना। सबसे बड़ा मुश्तरी था जिसकी वीडियो भी मैंने आपको भेजी कि वो 318 गुना बड़ा है, ज़ुहल जो है ये 97 गुना बड़ा है, लेकिन सूरज उसके मुकाबले में 13 लाख गुना बड़ा, यानी सबसे बड़ा। तो साइंस कहती है कि सूरज जो है वो एक सेंटर में है और तमाम के तमाम अजराम फल्की यानी ये सैयारे जो हैं, और ज़मीन भी हमारा एक सैयारा है, ये क्या कर रही है, ये सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? कि सूरज इन सब को अपनी तरफ खींच रहा है। सूरज क्या कर रहा है? सब अपनी तरफ उस ग्रेविटेशनल फोर्स से, उस जाज़बियत की ताकत से वो अपनी तरफ इन सब को खींच रहा है, इस वजह से घूम रहे हैं। इसी तरह चांद जो है ये हमारी ज़मीन के गिर्द, साइंस कहती है कि ये अल्लाह तबारक व ताला के चलाने से नहीं चल रहा, बल्कि ये जाज़बियत यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? यानी जिस कुव्वत से ज़मीन उस छोटे चांद को, तो चांद मैंने आपको क्या बताया था कि 49 चांद हों तो एक ज़मीन बने। तो अब वो क्या है, चांद चूंकि छोटा है, ज़मीन हमारी बड़ी है, तो वो इस छोटे चांद को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है और घुमा रही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है कि ये जो ग्रेविटेशनल लॉ था या जाज़बियत थी, तो इसको तो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेना चाहिए था। ये तो सारी आके ज़मीन के साथ टकरा जाती, या ज़मीन जो है वो सूरज के साथ जाके टकरा जाती, क्योंकि सूरज 13 लाख गुना बड़ा है, ये जो है ज़मीन जो है वो छोटी है उसके मुकाबले में, सूरज इसको खींच रहा है, जाज़बियत का कानून भी है, तो फिर सबको जाके उसमें टकरा जाना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है। अब ये क्यों नहीं टकराता? वो कहते हैं यहाँ पे और चीज़ आ जाए, वो कहते हैं एक और कानून है। वो क्या कानून है? वो कहते हैं, उस कानून को कहते हैं लॉ ऑफ सर्कुलेटरी मोशन। इंग्लिश में मैं अल्फाज इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप इसको सर्च करना चाहें तो नेट के ऊपर आप इसकी मज़ीद तफसीलात के लिए भी आप इसको लिख कर सर्च कर सकते। लॉ ऑफ सर्कुलेटरी मोशन, यानी लॉ ऑफ सर्कुलेटरी मोशन का क्या मतलब है कि चीज़ें जो दायरे में घूम रही होती हैं वो कैसे घूमती हैं और क्यों घूमती हैं। वो कहते हैं कि जब कोई चीज़ दायरे में घूम रही हो तो उसमें दो कुव्वतें जो हैं वो कार फरमा होती हैं, दो फोर्सेस लग रही होती हैं। वो दो कुव्वतें कौन सी होती हैं? वो कहते हैं एक कुव्वत तो वो होती है जो दरमियान में जिस्म होता है, एक कुव्वत उसकी होती है जो कि दरमियान में जिस्म है। मिसाल के तौर पर हमने पत्थर लिया था, पत्थर लेकर हमने उसको धागे के साथ बांधा और अब हम घुमा रहे हैं, अब वो घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। समझ में आ रही बात? ये पत्थर क्यों घूम रहा है? वो कह रहे हैं इसमें दो कुव्वतें हैं। वो दो कुव्वतें कौन कौन सी हैं? वो कहते हैं एक कुव्वत ये है जो दरमियान में आप पत्थर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी कशिश की कुव्वत, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, कशिश की कुव्वत। अच्छा, ये तो एक होगी, तो दूसरी कौन सी है? वो कहते हैं दूसरी कुव्वत ये नाफरियत, नाफरियत नफरत। समझ में आ रही बात? यानी नफरत है। नफरत किस में है? वो कहते हैं उस पत्थर में नफरत है। अच्छा, पत्थर में नफरत है, वो पत्थर में नफरत कहां से आ गई? वो कहते हैं पत्थर आपकी तरफ नहीं आना चाहता, पत्थर आपसे दूर हटना चाहता है। मिसाल के तौर पर अगर आप यूं घुमाते घुमाते इसको छोड़ दें तो क्या होगा?
پتھر ایک طرف کو نکل جائے گا. تو وہ کیوں اس طرف کو چلا گیا؟ وہ پتھر پہلے ہی اس طرف کو جانا چاہتا تھا، وہ تو آپ گھما رہے تھے، آپ اس کو کشش کر رہے تھے تو پھر وہ گھوم رہا تھا. سمجھ میں یہی بات کی؟ ٹھیک ہے. یعنی پتھر کیوں گھوم رہا ہے کہ پتھر آپ کے گرد گھومنا نہیں چاہتا، وہ اس لائن میں سیدھا جانا چاہتا ہے. آپ اس کو پتھر کے یعنی رسی کے ذریعے کھینچ کر قوت کشش لگا رہے ہیں. اب یہ دونوں قوتیں ملتی ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جسم جو ہے وہ دائرے میں گھومتا رہتا ہے. اب اگر وہ آپ قوت کشش کو ختم کر دیں تو کیا ہوگا؟ وہ پتھر جدھر کو جانا چاہے گا ادھر کو چلا جائے گا، بالکل سیدھی لائن میں. اور ہوتا بھی ایسے ہے، کیسا نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا نا. پتھر کیوں تو چھوڑ دیا، تو اب ہم نے کشش کرنا چھوڑ دیا تو پتھر ادھر کو ہی چلا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورج کے گرد زمین جو گھوم رہی ہے، اصل میں زمین گھومنا نہیں چاہتی، وہ تو اپنے ایک راستے پہ اس طرح جا رہی تھی، درمیان میں سورج آ گیا، اس کو سورج ملا تو زمین نے سورج کے گرد گھومنا شروع کر دیا. اسی طرح باقی سیارے جو ہیں وہ بھی کیا تھے؟ وہ اپنے رواں دواں تھے، کسی طرف جا رہے تھے، درمیان میں سورج صاحب بڑے سارے آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان چیزوں کو اپنی طرف گھمانا شروع کر دیا. اور اب یہ جو ہے وہ اس طرح گھوم رہے ہیں بڑے سسٹمیٹک انداز کے ساتھ. سمجھ میں آئی؟ تو وہ کہتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چلانے گھمانے یا اس کے چلانے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پوری سائنس کی ایسٹرونومی کی کتاب پڑھ لیں، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوگا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حساب سے چلایا ہوا ہے. وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ گریویٹیشنل فورس، یہ جو جاذبیت کی قوت ہے، یہ اس وجہ سے چل رہے ہیں. اور ان میں کیا ہے؟ سینٹریفیوگل فورس ہے، یعنی نافریت ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں یہ ملتے نہیں ہیں، یعنی آ کے ٹکرا نہیں جاتے. تو یہ قانون جو ہے وہ سائنس کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. کل انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ مزید ڈسکس کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اسے یاد رکھنے، اسے سیکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. اچھا، ایک عرض کرنی تھی. مجھے بچے کہہ رہے تھے کہ کتابیں جو ہیں نا ویسے ہی پڑھی ہوئی ہیں جس طرح پڑھی ہوئی تھی پہلے، کوئی اس میں کوئی زیادہ جو ہے وہ ہلچل نہیں ہوئی، یعنی آپ لوگوں نے خریدی نہیں ہے. تو میری